Habla! तुम अपने आप को समझते क्या हो? बताओ मुझे। तुमसे हर चीज ले लूंगा मैं, हर चीज। उठो, करो मेरा सामना। उठ जाओ ना, उठो। तुम अपने किए का हिसाब दोगे। उठ जाओ।
السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے علاؤدین سے۔ علاؤدین سرحدی بازار میں موجود ہوتا ہے اور آگے پیچھے جھانک رہا ہوتا ہے۔ اس کے جھانکنے کا مقصد گونجا خاتون کو تلاش کرنا ہے۔ یہ گونجا خاتون کو وہاں پر مسلسل تلاش کر رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گونجا سے اس کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر گونجا پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور علاؤدین پھر کہتا ہے کہ میں کسی ایک مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے اپنے سوال کا جواب لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گونجا خاتون کہتی ہیں کیا ابھی اور یہاں ہی پر تمہیں جواب چاہیے؟ اور یہی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان وہاں سے آتا ہے اور علاؤدین کو کہتا ہے چلو علاؤدین ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کہتا ہے میں تمہارے سوال کا جواب کا جو ہے وہ انتظار کروں گا، اور گونجا کہتی ہے کہ ابھی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے ترسا ترسا کے جواب دینے والی ہو۔ اور اس کے بعد علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے اور گونجا اسے دعاؤں سے رخصت کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ینی شہر سوری کیمرے کا جو رخ ہے وہ جاتا ہے سرحدی بازار کے اندر، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ محمد بے اور یعقوب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب سردار جو ہوتے ہیں محمد سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارے پاس ایک فرض ہے، اور یہ فرض یہ ہے کہ تم جہاں پر ویسے اس کو ان کے ہاتھوں دینے جا رہی ہو اور تم نے یہ چیز تلاش کرنی ہے کہ ہمارے درمیان غدار کون ہے اور ویسے اس کو کس نے بگایا تھا، اور یہ چیز تمہیں تلاش لازمی سے کرنی ہے اور تمہیں اس غدار کو نظر عام پر لانا ہے اور اس کا سر بھی قلم کرنا ہے۔ میں سردران کے ساتھ عثمان بے کے ساتھ جرگے میں جاؤں گا اور ان سب کو گرمیانے کی طاقت دکھاؤں گا جو کہ ایک سلطان کو زیب دیتا ہے، اور تمہارا مقصد ہوگا کہ ان گرداروں کو سامنے لے کر آنا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگان آگا کہاں ہے؟ اور محمد بھی کہتا ہے وہ راستے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ سلیبیوں سے جو ہے وہ بات چیت کر چکا ہے اور اب ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے اور ویسے اس کو ان کے حوالے کریں گے اور سونا حاصل کریں گے۔ اور پھر محمد جو ہوتے ہیں یعقوب سردار، وہ اس کو فرض دیتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رخصتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوئیے بابا، میں سارا کچھ یہاں پر معاملہ حل کر دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیمرے کا رخ جاتا ہے استاد گیرا کی طرف، جہاں پر کارا جلسون موجود ہوتا ہے۔ کارا جلسون کے پاس استاد گیرا آتا ہے اور آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے یعقوب بے کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور اس کو اتنی دیر میں راضی کر دیا ہے کہ وہ ویسے اس کو سلیبیوں کے حوالے کر دے اور اس کے بدلے ان کے سونا ملے گا۔ اور کارا جلسون کہتا ہے کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ سونا حاصل کر کے ویسے اس کو جانے دے گا؟ استاد گیرا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہوگا یعقوب سردار وہ جنگ چاہے گا اور ویسے اس کو استعمال کرے گا، ان کے پیچھے غداروں کو ڈھونڈے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ محمد بے اور یعقوب کے درمیان بھی یہی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو کارا جلسون ہوتا ہے وہ پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اب تمہارا کیا پلان ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو استاد گویرا ہوتا ہے اس نے پلان پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوتا ہے، جس کو ہم پلان بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جو ہوگا یعقوب سردار وہ جنگ پر آئے گا، جنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا وہ ہمیں ہرا دے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ کارا جلسون کہتا ہے کہ وہ ہمارا سامنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک بڑی صلیبی جنگ، صلیبی فوج اور اس کے ساتھ ساتھ کارا جلسون اور کارا جلسون کے سپاہیوں کا بھی سامنا کرے گا اور یہاں پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کارا جلسون ہوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صلیبی تم نے بہت اچھا پلان بنایا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیمرے کا رخ جاتا ہے عثمان بے کی طرف۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عثمان بے جو ہوتے ہیں وہ سنجے سیلر کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں سردران کو مار دوں گا، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بعد سنجے سیلر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے عثمان صاحب، ہم تو اپنے وطن سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ جلا وطن ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی دماغ شماغ کام نہیں کرتا، اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ سردران کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سلطان بن سکیں اور ریاست بنا سکیں۔ عثمان بھی آگے سے کہتے ہیں تم نے ایسے سوچا بھی کیسے؟
ایسا ہونا ناممکن ہے، اگر سردران کو مار دیا جائے تو ریاست بنتی نہیں بلکہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سنجے سیلر کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ نے ہمیں یہ بتا کر اچھا کیا، ہم تو اس بارے میں نہیں جانتے تھے، ہم تو صرف وہی کرتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہو گیا، اب ہمیں جنگ کرنی ہے اور وہ جو قافلہ ہے وہ ہمیں لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے علاؤدین سے۔ علاؤدین سرحدی بازار میں موجود ہوتا ہے اور آگے پیچھے جھانک رہا ہوتا ہے۔ اس کے جھانکنے کا مقصد گونجا خاتون کو تلاش کرنا ہے۔ یہ گونجا خاتون کو وہاں پر مسلسل تلاش کر رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گونجا سے اس کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر گونجا پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور علاؤدین پھر کہتا ہے کہ میں کسی ایک مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے اپنے سوال کا جواب لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گونجا خاتون کہتی ہیں کیا ابھی اور یہاں ہی پر تمہیں جواب چاہیے؟ اور یہی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان وہاں سے آتا ہے اور علاؤدین کو کہتا ہے چلو علاؤدین ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کہتا ہے میں تمہارے سوال کا جواب کا جو ہے وہ انتظار کروں گا، اور گونجا کہتی ہے کہ ابھی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے ترسا ترسا کے جواب دینے والی ہو۔ اور اس کے بعد علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے اور گونجا اسے دعاؤں سے رخصت کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیمرے کا جو رخ ہے وہ جاتا ہے سرحدی بازار کے اندر، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ محمد بے اور یعقوب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب سردار جو ہوتے ہیں محمد سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارے پاس ایک فرض ہے، اور یہ فرض یہ ہے کہ تم جہاں پر ویسل اس کو ان کے ہاتھوں دینے جا رہے ہو، اور تم نے یہ چیز تلاش کرنی ہے کہ ہمارے درمیان غدار کون ہے اور ویسل اس کو کس نے بگایا تھا، اور یہ چیز تمہیں تلاش لازمی سے کرنی ہے، اور تمہیں اس غدار کو نظر عام پر لانا ہے اور اس کا سر بھی قلم کرنا ہے۔ میں سردران کے ساتھ عثمان بے کے ساتھ جرگے میں جاؤں گا اور ان سب کو گرمیانے کی طاقت دکھاؤں گا جو کہ ایک سلطان کو زیب دیتا ہے، اور تمہارا مقصد ہوگا کہ ان غداروں کو سامنے لے کر آنا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگان آگا کہاں ہے؟ اور محمد بھی کہتا ہے کہ وہ راستے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ سلیبیوں سے جو ہے وہ بات چیت کر چکا ہے اور اب ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے اور ویسے اس کو ان کے حوالے کریں گے اور سونا حاصل کریں گے۔ اور پھر محمد جو ہوتے ہیں یعقوب سردار، وہ اس کو فرض دیتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رخصتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوئیے بابا، میں سارا کچھ یہاں پر معاملہ حل کر دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیمرے کا رخ جاتا ہے استاد گیرا کی طرف، جہاں پر کراچا لسون موجود ہوتا ہے۔ کراچا لسون کے پاس استاد گیرا آتا ہے اور آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے یعقوب بے کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور اس کو اتنی دیر میں راضی کر دیا ہے کہ وہ ویسے اس کو سلیبیوں کے حوالے کر دے اور اس کے بدلے ان کے سونا ملے گا۔ اور کراچا لسون کہتا ہے کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ سونا حاصل کر کے ویسے اس کو جانے دے گا؟ استاد گیرا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہوگا یعقوب سردار وہ جنگ چاہے گا اور ویسے اس کو استعمال کرے گا اور ان کے پیچھے غداروں کو ڈھونڈے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ محمد بے اور یعقوب کے درمیان بھی یہی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو کراچا لسون ہوتا ہے وہ پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اب تمہارا کیا پلان ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو استاد گویرا ہوتا ہے اس نے پلان پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوتا ہے، جس کو ہم پلان بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جو ہوگا یعقوب سردار وہ جنگ پر آئے گا، جنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا وہ ہمیں ہرا دے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ کراچا لسون کہتا ہے کہ وہ ہمارا سامنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک بڑی صلیبی فوج اور اس کے ساتھ ساتھ کراچا لسون اور کراچا لسون کے سپاہیوں کا بھی سامنا کرے گا اور یہاں پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کراچا لسون ہوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صلیبی تم نے بہت اچھا پلان بنایا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیمرے کا رخ جاتا ہے عثمان بے کی طرف۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عثمان بے جو ہوتے ہیں وہ سنجے سیلر کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں سردران کو مار دوں گا؟
اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بعد سنجے سیلر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے عثمان صاحب، ہم تو اپنے وطن سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ جلا وطن ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی دماغ شماغ کام نہیں کرتا، اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ سردران کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سلطان بن سکیں اور ریاست بنا سکیں۔ عثمان بھی آگے سے کہتے ہیں تم نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، اگر سردران کو مار دیا جائے تو ریاست بنتی نہیں بلکہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سنجے سیلر کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ نے ہمیں یہ بتا کر اچھا کیا، ہم تو اس بارے میں نہیں جانتے تھے، ہم تو صرف وہی کرتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہوا ہو گیا، اب ہمیں جنگ کرنی ہے اور وہ جو قافلہ ہے وہ ہمیں لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے علاؤدین سے۔ علاؤدین سرحدی بازار میں موجود ہوتا ہے اور آگے پیچھے جھانک رہا ہوتا ہے۔ اس کے جھانکنے کا مقصد گونجا خاتون کو تلاش کرنا ہے۔ یہ گونجا خاتون کو وہاں پر مسلسل تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گونجا سے اس کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور پھر گونجا پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور علاؤدین پھر کہتا ہے کہ میں کسی ایک مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اور جانے سے پہلے اپنے سوال کا جواب لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گونجا خاتون کہتی ہیں کیا ابھی اور یہاں ہی پر تمہیں جواب چاہیے؟ اور یہی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان وہاں سے آتا ہے اور علاؤدین کو کہتا ہے چلو علاؤدین ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کہتا ہے میں تمہارے سوال کا جواب کا جو ہے وہ انتظار کروں گا، اور گونجا کہتی ہے کہ ابھی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے ترسا ترسا کے ہی جواب دینے والی ہو۔ اور اس کے بعد علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے اور گونجا اسے دعاؤں سے رخصت کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ینی کیمرے کا جو رخ ہے وہ جاتا ہے سرحدی بازار کے اندر، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ محمد بے اور یعقوب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب سردار جو ہوتے ہیں محمد سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارے پاس ایک فرض ہے، اور یہ فرض یہ ہے کہ تم جہاں پر ویسے اس کو ان کے ہاتھوں دینے جا رہی ہو، اور تم نے یہ چیز تلاش کرنی ہے کہ ہمارے درمیان غدار کون ہے، اور ویسے اس کو کس نے بگایا تھا، اور یہ چیز تمہیں تلاش لازمی سے کرنی ہے، اور تمہیں اس غدار کو نظر عام پر لانا ہے اور اس کا سر بھی قلم کرنا ہے۔ میں سردران کے ساتھ عثمان بے کے ساتھ جرگے میں جاؤں گا اور ان سب کو گرمی آنے کی طاقت دکھاؤں گا جو کہ ایک سلطان کو زیب دیتا ہے، اور تمہارا مقصد ہوگا کہ ان غداروں کو سامنے لے کر آنا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگان آگا کہاں ہے، اور محمد بھی کہتا ہے کہ وہ راستے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ سلیبیوں سے جو ہے وہ بات چیت کر چکا ہے اور اب ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے اور ویسے اس کو ان کے حوالے کریں گے اور سونا حاصل کریں گے۔ اور پھر محمد جو ہوتے ہیں یعقوب سردار، وہ اس کو فرض دیتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو رخصتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوئیے بابا، میں سارا کچھ یہاں پر معاملہ حل کر دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیمرے کا رخ جاتا ہے استاد گرا کی طرف، جہاں پر خراج لسون موجود ہوتا ہے۔ خراج لسون کے پاس استاد گرویرا آتا ہے اور آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے یعقوب بے کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور اس کو اتنی دیر میں راضی کر دیا ہے کہ وہ ویسے اس کو سلیبیوں کے حوالے کر دے، اور اس کے بدلے ان کے سونا ملے گا۔ اور خراج لسون کہتا ہے کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ سونا حاصل کر کے ویسے اس کو جانے دے گا؟ استاد گرا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہوگا یعقوب سردار وہ جنگ چاہے گا، اور ویسے اس کو استعمال کرے گا، ان کے پیچھے غداروں کو ڈھونڈے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ محمد بے اور یعقوب کے درمیان بھی یہی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو خراج لسون ہوتا ہے وہ پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اب تمہارا کیا پلان ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو استاد گویرا ہوتا ہے اس نے پلان پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوتا ہے، جس کو ہم پلان بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جو ہوگا یعقوب سردار وہ جنگ پر آئے گا، جنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا وہ ہمیں ہرا دے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ خراج لسون کہتا ہے کہ وہ ہمارا سامنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک بڑی صلیبی صلیبی فوج اور اس کے ساتھ ساتھ خراج لسون اور خراج لسون کے سپاہیوں کا بھی سامنا کرے گا، اور یہاں پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد خراج لسون ہوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صلیبی تم نے بہت اچھا پلان بنایا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیمرے کا رخ جاتا ہے عثمان بے کی طرف۔
یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عثمان بھائی جو ہوتے ہیں وہ سنجے سیلر کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں سردران کو مار دوں گا، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بعد سنجے سیلر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے عثمان صاحب، ہم تو اپنے وطن سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ جلا وطن ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی دماغ شماغ کام نہیں کرتا، اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ سردران کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سلطان بن سکیں اور ریاست بنا سکیں۔ عثمان بھی آگے سے کہتے ہیں تم نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، اگر سرداران کو مار دیا جائے تو ریاست بنتی نہیں بلکہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اب سنجے سیلر کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ نے ہمیں یہ بتا کر اچھا کیا، ہم تو اس بارے میں نہیں جانتے تھے، ہم تو صرف وہی کرتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہوا ہو گیا، اب ہمیں جنگ کرنی ہے، اور وہ جو قافلہ ہے وہ ہمیں لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے